أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے کا یہ خوبصورت لمحہ نصیب فرمایا۔ جس طرح رمضان ایک سیلف ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے، ویسے ہی علم بھی ایک جرنی ہے جو ہمیں اللہ کے اور قریب لے آتا ہے۔ میرا نام زیبا ترنم ہے، میں لیول 6 کی اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیم لیڈر آف لیول 2، اسٹوڈنٹ آف ہجامہ اینڈ طب نبوی اینڈ اے پارٹ آف ایڈیٹنگ ٹیم الحمدللہ، اینڈ ہیو کمپلیٹڈ آل دی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز اینڈ استاذہ فیضہ اعجاز۔ میں بنگلور سے ہوں اور فی الحال ریاض میں رہتی ہوں۔ I am a mother of 2 beautiful kids and a homemaker۔ میں اپنی چھوٹے سے سفر کی چند باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں صرف ایک ہاؤس وائف تھی، اپنے گھر اور فیملی کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی۔ میں پوری دنیا صرف میری گھر اور میرے پیارے بچے تھے۔ خود پہ کام کرنے کا وقت کہاں، سوچتی تھی بس یہی میری پہچان ہے۔ لیکن جب اللہ بہتری چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور میرے لیے وہ راستہ بنا دارالارقم اکیڈمی۔ یہاں سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر کورس نے مجھے ایک نئی منزل دکھائی۔ آج جب اپنی جرنی دیکھتی ہوں تو صرف یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت طریقے سے مجھے اس راہ پر داخل کیا۔ اکیڈمی سے جڑنے کے بعد میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ دارالارقم اکیڈمی کے سفر نے مجھے ایک اسٹوڈنٹ سے لے کر ایک والنٹیئر پھر ایک لیڈر تک پہنچایا۔ یہ سفر ایک کانسٹنٹ گروتھ کا رہا الحمدللہ۔ یہاں کے ہر کورس ایک نئی لرننگ، ایک نئی پازیٹیو لے کر آئے۔ اس سفر نے مجھے دکھایا کہ علم صرف ایک کتاب پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ایک روشنی ہے جو زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ لمحہ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا دین سے تعلق مضبوط بنائے تو دارالارقم اکیڈمی کے کورسز آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ صرف اسلامک نالج کا ذریعہ نہیں بلکہ سیلف ڈیولپمنٹ کا بھی ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی زندگی میں ایک سکون اور ٹھہراو لا سکتے ہیں۔ فاؤنڈر آف دارالارقم اکیڈمی ہے کہ استاذہ فیضہ اعجاز ہیں۔ استاذہ فیضہ اعجاز ایک پیشنیٹ اور ایکسپیرینس ایجوکیٹر ہیں۔ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ماسٹر ان آرٹس، بیچلر ان ایجوکیشن، بیچلر ان آلٹرنیٹیو میڈیسن، اسکل اینڈ سرٹیفکیشن میں ہجامہ کپنگ تھراپسٹ، پروفیٹک میڈیسن، ورکنگ آن ٹریڈیشنل اسلامک میڈیسن، سرٹیفائڈ لائف کوچ اینڈ ریلیشن شپ کوچ۔ ہماری اکیڈمی کے پاپولر کورسز ہیں ڈپلومہ ان تعلیم القرآن اینڈ تفسیر القرآن، ڈپلومہ ان تجوید القرآن، ڈپلومہ ان ہجامہ، فقہ اینڈ حدیث اسٹڈیز، many more short beneficial courses۔ اور سیلف ڈیولپمنٹ کورسز میں اسلامک پیرنٹنگ، بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کیسے کریں، انسپائرڈ مسلمہ، اویکن مسلمہ، انلائٹن مسلمہ۔ قرآن کے علم کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اور ایک بہترین لائف سٹائل گزارنے کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کورسز بے استاذہ۔ ان کورسز کے ذریعے میں نے صرف علم نہیں بلکہ اپنی سوچ، رویے اور لائف سٹائل میں بھی بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں دیکھی ہیں الحمدللہ۔ میری اپنی زندگی میں بھی ان کورسز کی وجہ سے سکون اور بہترین چینجز آئے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی استاذہ فیضہ اعجاز سے 1 to 1 بات کر کے اپنی زندگی میں روشنی بننا چاہتے ہیں اور ان شاندار کورسز کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آئیے ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کریے اور اپنی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کریے۔ میری پیاری بہنوں، آج مجھے ایک بہت ہی پیاری ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا، وہ ہے رمضان، دا اسپرچل ڈیٹاکس۔
میں آپ کو ایک مختلف قسم کی ڈیٹاکس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہوں، ایسا ڈیٹاکس جو ہمارے پیٹ سے زیادہ ہماری روح، دل اور ذہن کو غذا دے۔ جب رمضان قریب آتا ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سحور اور افطار میں کیا کھانا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری روح کو کیا کھلانا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے سے بھوک اور پیاس سے دور رہنا نہیں، یہ ہماری روح کو پاک کرنے کا سفر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ڈیٹاکس کریں، وہ زہریلی عادتوں اور گناہوں کو نکالیں جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑا سپر ریچارج آف ایمان دینا چاہتا ہے۔ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ایک پاورفل اسپرچل ڈیٹاکس ہے جو ہمارے دل، دماغ اور روح سے گناہوں اور دنیاوی ڈسٹریکشن کے زہر کو صاف کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اسپرچل ڈیٹاکس پلان کی جو ہمارے دل، ذہن اور اعمال کو پاک کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ روحانی ڈیٹاکس کیا ہے؟ کیا ہے روحانی ڈیٹاکس؟ گناہوں سے دور ہونا۔ واٹ از ڈیٹاکس؟ پہلے تو ہم سمجھیں گے واٹ از ڈیٹاکس۔ ڈیٹاکس کا مطلب ہے برا نکالنا اور اچھا ڈالنا۔ جس طرح باڈی کو ہیلدی بنانے کے لیے جنک انہیلدی چیزوں سے دور رہنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح کو ہیلدی بنانے کے لیے گناہوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک اچھی ڈائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹاکسنز نکالنا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی ایک اچھی روحانی زندگی کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ سورہ النساء آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان کے حملوں کا شکار ہونا عام بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے ارد گرد پھیلتا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیشہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے کہ ہم شیطان کے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہیں تو معاف کرنا، محبت کرنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کا ڈیٹاکس کرتے ہیں تو ہماری محبت، معافی دینے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات اور بری اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ چلیے، تو میں نے اس ڈیٹاکس کو 3 پلرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے: دل کا ڈیٹاکس، دماغ کا ڈیٹاکس اور اعمال کا ڈیٹاکس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح کو غذا کیسی دینی ہے اور اس کی تبدیلی کو رمضان کے بعد بھی کیسے جاری رکھنا ہے۔ فرسٹ پلر آف ڈیٹاکس، دل کا ڈیٹاکس۔ نیت تو دل کی صفائی ہوتی ہے۔ دل ہماری روحانیت کا مرکز ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ رمضان کے پہلے ڈیٹاکس ہمارے دل کا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، نیت کا بھی ہوتا ہے۔ رمضان ہمارے دل کو صاف کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں نیت کو پاک کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، دکھاوا یا ریاکاری کے لیے نہیں۔ یہ مہینہ ہمیں دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت سے دل بھرنے کا وقت ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے دل کو خودغرض خواہشوں اور دنیا کی مصیبتوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارا پورا فوکس صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پر رکھنا چاہیے۔ آپ کے دل پر کیا بوجھ ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، کیا غصہ، حسد یا تکبر
آپ کے دل کو بھاری کر رہا ہے؟ کیا پرانی شکایتیں ہیں جو آپ نے اب تک معاف نہیں کی؟ تو رمضان is the best time to get rid of all the ill feelings. ارادہ کریں اس رمضان اپنے دل کو صاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی میرے دل پر دھند سی چھا جاتی ہے، اس لیے میں ہر دن اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اصل ڈیٹاکس ہے۔ اپنے دل کو نفرت اور رنجشیں دور کر کے پاک کرنے کے لیے یہ دل کے ڈیٹاکس کا اصل مطلب ہے۔ اب اس کا ایکشن پلان کیسے کریں؟ نیتوں کو صاف کریں۔ رمضان کے ہر عمل، روزہ، نماز، دعا صرف اللہ کے لیے کریں۔ معافی کی عادت ڈالیں، کسی کو دل سے معاف کرنے کا ارادہ کریں، خود کو نفرت سے آزاد کریں۔ استغفار کریں، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ دلوں کے بغض اور نفرت کو مٹا دیں۔ Think about a person جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اس شخص کو دل سے معاف کرنے کا ارادہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص غلطی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے سیکنڈ پلر آف ڈیٹاکس کیا ہے، دماغ کا ڈیٹاکس۔ آج کے دور میں ہمارا ذہن نیگیٹو سوچ، فکروں اور سٹریس سے بھرا ہوا ہے۔ ہر وقت نیوز، سوشل میڈیا اور دنیا کی پریشانیاں ہماری سوچ کو گندا کرتی ہیں۔ رمضان ہمیں اپنے دماغ کو ریسیٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان دماغ کو کیسے صاف کرتا ہے؟ یہ ہمیں ایک ہی چیز پر فوکس کرنا سکھاتا ہے، دیٹ از اللہ۔ ڈسٹریکشن کم ہو جاتی ہے، ٹی وی، گوسپ اور فضول چیزوں کا وقت نہیں ملتا۔ روزہ ڈسپلن دیتا ہے۔ جب ہم کھانے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنے غصے کو کیوں نہیں، اور بری عادتوں کو کیوں نہیں؟ یہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے، شکایت سے دور رکھتا ہے۔ آپ کا ذہن کیسا ہے؟ کیا آپ ہر وقت کسی چیز کی فکر میں رہتے ہیں؟ کیا دوسرے سے اپنے کمپیئر کرتے ہیں؟ رمضان ان بری عادتوں کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دماغ کی بے چینی دور ہوتی ہے۔ اب اس کا ایکشن پلان کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا کم کریں، فضول سکرولنگ اور گوسپ سے دور رہیں۔ دعا میں پازیٹیو سوچ مانگیں، جب نیگیٹو خیال آئے یہ دعا پڑھیں، یا اللہ مجھے بہتر سوچنے کی توفیق دے اور دل کو سکون عطا فرما۔ ذکر سے دل تازہ کریں، ہر وقت اللہ کا نام لیں، یہ دماغ کو پاک رکھتا ہے، کیونکہ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر سے اور اس کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ اب نیکسٹ تھرڈ پلر آف ڈیٹاکس کیا ہے؟ عمل کا ڈیٹاکس، برے اعمال کو چھوڑنے کا ڈیٹاکس۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنا نہیں، یہ ہر برائی کو چھوڑنے کا نام ہے، بلکہ اپنی ہر برے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ موقع ہے کہ بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنے کا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے برے اعمال اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان ایک بہتر اسپرچل پروگرام ہے۔ جیسے کہ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہیں، یہ ہماری عادتوں، سوچ اور خواہشوں کا روزہ ہے، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم اسپرچل ٹاکسنز جیسے جھوٹ، غیبت، حسد اور غصہ چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کو ریچارج کریں۔ کون سی روحانی عادتیں ہمیں ہیں جو دور کرنی چاہیے؟ نیگیٹو سپیچ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور سخت الفاظ بولنا، انہیلدی کنزپشنز، سوشل میڈیا، میوزک، ٹی وی اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے، ہارٹ ڈیزیزز جیسے حسد، جلن، تکبر، غرور اور غصہ۔ اب ہم اس کو کیسے ڈیٹاکس کریں؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اس سے نفرت کرو گے۔
غیبت اور چگلی، کسی کی برائی کرنا یا گوسپ کرنے کا ایک اسپرچل پوائزن ہے۔ غصہ اور سخت الفاظ یہ دل کو گندا کرتا ہے۔ زبان اور آنکھوں کی حفاظت کرے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، سوچئے۔ رمضان ایک گولڈن اپرچونٹی ہے بری عادتوں سے نکلنے کا۔ رمضان میں ہمیں اپنی زبان اور اعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری زبان ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ ہم یا تو اس سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں یا ان کا دل دکھا سکتے ہیں، دکھانے والے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ رمضان ہمیں اپنی گفتگو اور اعمال کی حفاظت سکھاتا ہے۔ اب اعمال کا ایکشن پلان کیسے ہوگا؟ ایک بری عادت لکھیں جو آج چھوڑنی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیک اعمال کی عادت شروع کریں۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، کیا آپ اکثر دوسروں کے بارے میں برا بولتے ہیں؟ کیا غصہ آنے پر آپ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے؟ رمضان کا وقت ہے ان سب برائیوں کو نجات پانے کا۔ اعمال کا ارادہ کریں، روزہ رکھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اگر ممکن ہو ایام البید کے رکھیں یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ یہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک بری عادت چھوڑیں، آج ایک برائی لکھیں اور اسے چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ ایک اچھی عادت شروع کریں، چھوٹا سا نیک کام جیسے صدقہ دینا یا کسی کی مدد کرنا شروع کریں۔ اب روح کی تربیت کیسے کریں گے؟ روح کی تربیت عبادت و دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ روح کو صرف عبادت سے طاقت ملتی ہے اور اخلاص والی عبادت سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ رمضان میں ہم اپنی روح کو وہ غذا دیتے ہیں جو ہمیں اللہ سے اور قریب کرتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اصل روحانی غذا ذکر اور قرآن ہے۔ جس طرح جسم کو پانی اور کھانا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ روح کو کس طرح غذا دی جائے گی؟ قیام اللیل، تہجد کی نماز کثرت سے پڑھیں، یہ نیک لوگوں کا راز ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ دعا کریں، اللہ سے بات کریں، یہ عبادت کا اصل مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ذکر الہی، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ رمضان کا وقت ہے تو ذکر سے اپنی روح کو زندہ کریں۔ ہر وقت یہ اذکار پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن روح کی سب سے بہترین غذا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ مر جاتی ہے نا؟ ابن قیم کہتے ہیں، اللہ کا ذکر دل کے لیے وہی ہے جو پانی مچھلی کے لیے ہے۔ جب ہم گناہوں اور برائیوں سے بھر جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہمارے دل کی بے چینی دور کرتا ہے اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ الشورى آیت نمبر 88 to 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، بس وہی کام آئے گا جو شخص اللہ کے پاس ایک پاک دل لے کر آیا ہوگا۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی روحانی تبدیلی نصیب کرے، آمین۔ رمضان صرف 30 دن کا نہیں، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پاک دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب آپ سوچئے، کیا آپ اس رمضان ایک بری عادت چھوڑیں گے؟ کیا یہ مہینہ آپ کے لیے ایک نیا آغاز بنے گا؟ آج ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے
उनमें हर एक चीज एक असर है। दिल का डिटॉक्स, सोच का डिटॉक्स, आमाल का डिटॉक्स और रूह का डिटॉक्स। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें हम अपनी जिंदगी को अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा के लिए बेहतर बनाने का वादा करते हैं। हमने जो एक्टिविटीज और रिफ्लेक्शन डिस्कस किए उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने आमाल को इखलास और सिंसियरिटी से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रोजे, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए, आमीन। हमें वो ताकत दे कि हम रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकें, अल्लाह आमीन। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी जिंदगी में हर चीज को बेहतर बनाए और हम सबको अपनी रहमत से नवाजे, आमीन। ए अल्लाह, हमें इस रमजान अपने दिल, दिमाग और आमाल का सच्चा डिटॉक्स करने की तौफीक अता फरमा। हमें वो रूहानी कुव्वत दे कि हम अपने आप को सिर्फ तेरी रजा के लिए बदल सकें, आमीन। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आप सबसे कुछ अहम बातों पर गौर करने के लिए कहना चाहूंगी। गौर से सुनिए। एक हदीस में आता है, एक सहाबी शहीद हो गए और एक और सहाबी जो उसी दिन ईमान लाए थे वो 1 साल बाद बेड पर वफात पाए। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था, लेकिन एक शहीद हो गए और दूसरे 1 साल ज्यादा जिए। फिर किसी ने देखा कि जो 1 साल ज्यादा जिए थे उसको जन्नत में पहले दाखिल किया गया, फिर शहीद होने वाले को बुलाया गया। फिर एक सहाबी ने ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। उन दोनों के लिए भी ये खुशखबरी थी कि वो जन्नत के दरवाजों पर थे, लेकिन उनसे कहा गया अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। मतलब उनको तसल्ली मिल गई कि जन्नत तो मिलेगी लेकिन बाद में। फिर एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि जो शहीद हुए थे उनको बाद में बुलाया गया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तुमने समझा नहीं? क्या उसने 1 साल ज्यादा नहीं जिया? क्या उसने एक रमजान ज्यादा नहीं देखा? क्या उसने रमजान में इबादत नहीं की? क्या उसने खियाम नहीं किया? क्या उसने कुरान नहीं पढ़ा? सहाबा ने कहा, जी किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी वजह से उसको पहले बुलाया गया। सुभान अल्लाह। रमजान की इबादत की फजीलत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये मर्तबा कितना ऊंचा है। ये शहीद की शहादत को कम नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह हमें रमजान की अहमियत बता रहा है। जरा सोचिए, एक ही रमजान से इनके दर्जे इतने बुलंद हो गए और हमारी उम्र के 20, 25, 30, 40 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा क्या हाल है? क्या हम बदल रहे हैं? क्या हम अपने अंदर असली तब्दीली ला रहे हैं? ये सोचने की बात है बहनों। किसी ने कहा, रमजान की आखिरी 10 रातों का क्या क्या आप भूल गए? चलो जरा सोचते हैं। लैलतुल कदर एक ऐसी रात है जो हजारों महीनों से बेहतर है। जो इस रात में इबादत करे उसके लिए पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल है। सिर्फ 10 रातों की मेहनत और जन्नत का इनाम। मगर क्या हम सिर्फ रमजान की रातों के लिए पैदा किए गए? तिरमिदी की हदीस है, अल अलबानी ने इसे सही कहा है। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उम्मत की जिंदगी की एवरेज उम्र कितनी होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत की जिंदगी 60 से 70 साल के दरमियान है और इनमें से बहुत कम लोग इससे ज्यादा जीते हैं। सोचिए, गौर करिए, अगर किसी की जिंदगी 60 से 70 साल की है तो असल में इबादत का वक्त कितना है? दिन गुजर जाता है कामकाज में, रात गुजर जाती है आराम में, और जो वक्त बचता है वो भी गफलत में चला जाता है। हम रमजान को तो अपनी जिंदगी का बेहतरीन महीना समझते हैं, लेकिन अगर पूरी जिंदगी को रमजान बना दे तो कितनी अजीम होगी। लेकिन हमारी इबादत कैसी है? सिर्फ जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, कुरान फटाफट पढ़ लिया, दिल से नहीं किया, फिर क्या चेहरा लेकर अल्लाह के सामने जाएंगे? बस एक सवाल, और फिर भी हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह हमें जन्नत दे, या अल्लाह हमें जन्नत दे। अल्लाह की रहमत देखो, सिर्फ चंद साल की इबादत के बदले में हमें हमेशा की जन्नत देने वाला है। न 100 साल, न 1000 साल, बल्कि हमेशा के लिए। जिस जात ने सिर्फ चंद साल की इबादत के बदले हमें हमेशा की जन्नत देने का वादा किया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है।
ہم اپنے اعمال پر اتنا فخر کرتے ہیں لیکن اصل میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. زندگی چھوٹی ہے، رمضان بھی چھوٹا ہے، صرف 30 دن ہے، لیکن اصل میں ہمیں 30 دن بھی نہیں ملتے کیونکہ وقت نکل جاتا ہے. اس لیے رمضان میں ہمیں جان لگانی ہے، ایک ایک منٹ کا حساب رکھنا ہے کیونکہ آخر میں پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں نے زیادہ محنت کی ہوتی. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ٹین ایجرز کو دیکھتی ہوں اور میرے جوان بیٹے بیٹیوں. جب دنیا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں میں بہت چھوٹا ہوں، قرآن کیسے ختم کروں. یہ بہت بڑا افسوس ہے کہ ہمارے نئے نسل کے لڑکے لڑکیاں پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے. دنیا کی فتنے بہت ہیں لیکن ہماری عبادت کمزور ہوتی جا رہی ہے. شیطان ہمیشہ یہ بتائے گا کہ ابھی بہت ٹائم ہے، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. بس اب سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان کو صرف ایک مہینے کا مہمان نہ سمجھو، اپنی پوری زندگی کو رمضان کے طور پر گزارو، تبھی اصل فائدہ ہوگا. اب سب سے اہم بات، جب دنیا کی کامیابی کی بات ہوتی ہے تو ہم پرفیکٹ پلان بناتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، پر جنت کے لیے ہم اتنا بے پرواہ کیوں ہیں؟ جنت کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. اس کے لیے صرف تمنا کرنا کافی نہیں، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی. جب اللہ کی رحمت اور اس کی جنت اتنی عظیم ہے تو کیا ہماری محنت اتنی عظیم ہے یا ہونی چاہیے؟ اور کریے. ہم decided my topic. وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا all my dear sisters for joining this session. Inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ مبارک سود کر دیا آپ ایک دم. ماشاء اللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کرے، اچھے سے سمجھائے. اتنا بہترین ٹاپک تھا، واقعی میں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم صرف رمضان ہے بلکہ عبادت کر لیتے، بات کے لیے بھی اللہ مبارک. بس بہت اچھے سے ایکسپلین کرے، یہی بولنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک دماغ کے لیے پردے کھل گئے ہمارے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں تقوی میں اور اضافہ کرے، اور جو بھی آپ دعائیں کرے ہم سب کے اور ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں قبول کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت اویکننگ سیشن تھا آج کا. ایک نیا نظریہ ماشاء اللہ. بہت ہی امپیکٹ رہا اس سیشن کا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھی ٹاپک تھی، بہت ہی اویکننگ ٹاپک ہے یہ مطلب اس نظریے سے تو آج تک غور نہیں کرے. مطلب یہ چیز بہت جزاک اللہ خیر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کثیر عطا فرمائے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. آپ بہت دل سے بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایک فریکشن آف سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سیشن تھا باجی، بہت اچھے سے جو آپ ایکسپلین کیے. ہم لوگ کو مطلب روزے کا معنی بتائے کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ریحانہ ہے نا؟
جی جزاک اللہ خیر ریحانہ، آپ آئے، آپ سننے، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سیشن تھا، دل کو لگ گئے، آپ کی باتیں سب ہمارے دل کو لگ گئے، تاکہ ہم آگے غور و فکر کریں، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ آئندہ بھی ہم وہی باتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین یا آپ لوگ رب جمع العالمین. ہوئے، جزاک اللہ خیر. وعلیکم، آپ لوگ جمع ہوئے بہت بڑی بات ہے میرے لیے. الحمدللہ. السلام علیکم باجی، میں پھر سے آ گئی کبھی بولنے جی کا. یہ ہمارے لیڈر ہیں زیبا باجی. ہم لوگوں کو مطلب ہمیشہ اپنی جتنا ہم کو کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں اس کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لے جاتے ہیں بہت زیادہ. ہم لوگ مطلب اپنی اس لیڈر سے بہت زیادہ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے لیڈر مطلب بنا کے دی کہ مطلب اپنی طرف سے ہم لوگ کو راہ راست پہ لا دیتے ہیں. بہت اچھے لیڈر ہے ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر ریحانہ. جزاک اللہ باجی. جی باجی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے، اتنی اچھی طرح سے سمجھائے آپ. آج معلوم پڑا کہ روح کے لیے بھی کچھ ہے، جیسا جسم کے لیے بتایا آپ نے کھانا پینا ہے، تو روح کے لیے بھی اتنی عبادت ہے، نماز ہے، دل کا دماغ کا. آپ نے اتنا اچھا بتایا ماشاء اللہ. ہم کو فخر ہے کہ آپ ہمارے گروپ لیڈر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھائے. جزاک اللہ خیر باجی. وعلیکم السلام علیکم، جزاک اللہ خیر سمینہ. جی باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی باتوں نے دل کو چھو لیا. آپ نے بہترین انداز میں سمجھایا کہ دل کا، روح کا اور عمل کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے ہمیں رمضان میں. بس میرے دل کو چھو گیا اور میری آنکھوں سے پانی جاری تھا. بہت بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا. اتنی غفلت میں تھے ہم لوگ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. I think so. کچھ بھی نہیں ہے تو shall I end this session? So I end my session. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.